پاکستان کا ایران سے تناؤ ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے ایران سے تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں نگراں وزیر خارجہ نے بریفنگ دی کہ ایران تناؤ ختم کرنا چاہتا ہے۔ کابینہ کے شرکاء نے اتفاق کیا کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا۔ ایران نے غلط اقدام کیا جس کا جواب بھی دیا گیا۔ نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کابینہ اجلاس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 گھنٹے جاری رہا۔ آرمی چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، سفیروں کی دارالحکومتوں میں واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گفتگو میں پاک ایران برادرانہ تعلقات اور تعاون پر زور دیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ایرانی ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید رسول کا دوستانہ ٹویٹ، لکھا پاکستان خدا کا عطا کردہ ہمسایہ ہے، تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، دشمنوں کو تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستانی ہم منصب رحیم قریشی نے بھی جواب دیا تمام مسائل کو مثبت بات چیت سے حل کرنا چاہیے، بہترین تعلقات کے لیے اعتماد اور یقین کی بحالی ضروری ہے۔ الیکشن میں بھٹو کی پی پی اور ضیاء الحق کی نون لیگ میں مقابلہ ہے۔ بلاول بھٹو کے لیاقت پور جلسے سے نون لیگ پر تیروں کے وار، کہا 3 بار عوام کا خون چوسنے والا 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ لاہور کے سیاستدانوں کو پیغام ہے ہم ڈرنے والے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ صرف پیپلز پارٹی غریبوں، کسانوں، مزدوروں کی جماعت ہے، ایک بار مجھ پر اعتماد کریں، ان کا راستہ روکوں گا۔ بڑی مشکل سے کل شیر نظر آیا، ایسا نہ ہو آپ کا جوش دیکھ کر ڈر کے گھر میں چھپ جائے۔ بلاول بھٹو نے حکومت میں آ کر 30 لاکھ گھر بنانے کا بھی وعدہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ آپ کی حکومت بنے گی تو جنوبی پنجاب کی جدوجہد مکمل کروں گا۔ آج میدان میں کوئی نہیں، یہ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ 8 فروری کو کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا، سب شیر پر ٹھپا لگائیں گے۔ مریم نواز کا خانیوال میں جلسے سے خطاب، کہا میرے سامنے میرے والد کو گرفتار کیا گیا مگر ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، ہم نے انتقام اور جھوٹے کیسز کا سامنا کیا، لیکن کوئی مسلم لیگی نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ بولی آج انتقام اور لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگاتے ہیں، کیا نواز شریف نے کہا تھا 9 مئی کو ریاست پر حملہ کر دو؟ مظلومیت کا رونا مت رو، تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ آج نوجوان جو 9 مئی کو حملہ کرنے پر جیل میں بند ہیں، ان کو ترغیب تم نے دی۔ نون لیگ کے خالی اجتماع ثبوت ہیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ پرویز الہی کی عدالت پیشی پر غیر رسمی گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو انتخابات نہ لڑنے دینا کون سی جمہوریت ہے؟ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے نامزد افراد ہی کامیاب ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے خوف سے دونوں لاڈلوں کی نیندیں حرام ہیں۔ یاسمین راشد بولی نواز شریف 73 سال کی بوڑھی خاتون سے خوف زدہ ہیں، وہ باہر نکلیں لوگ انہیں بتائیں گے۔ 8 فروری کو عوام گھروں سے نکلیں، ووٹ کا حق استعمال کریں اور اس کے بعد ووٹ کی حفاظت بھی کریں۔ ووٹ کی حفاظت نہ کی تو عوام کے ووٹ چور لوٹ لیں گے۔ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ جہانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو، بولے گزشتہ حکومت بھی آزاد لوگوں کو شامل کر کے بنوائی تھی، بانی پی ٹی آئی سے اچھے تعلقات تھے، حالات خراب ہوتے ہی میں پیچھے ہٹ گیا۔ تعلقات کس کی وجہ سے خراب ہوئے یہ نہیں کہنا چاہتا۔ علیم خان بولے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تو عدالت سے ریلیف نہیں لے سکتے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے، ہمارا منشور دوسری جماعتیں بھی اپنا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپ پر حملہ، نامعلوم افراد نے پیٹرول بموں سے حملہ کیا، دروازوں پر لگے پینا فلیکسز جل گئے۔ حملہ این اے 127 کے صوبائی حلقے 162 کے دفتر پر کیا گیا۔ پی پی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں
الیکشن آفس پر حملہ تشویشناک ہے، پولیس ہماری FIR درج کرنے سے بھی انکار کر رہی ہے، پنجاب پولیس کے ذمہ داران الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، حملے سے لگتا ہے مخالفین پنجاب میں بلاول کی پذیرائی سے پریشان ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ذکا اشرف نے استعفیٰ دے دیا۔ ذکا اشرف نے بطور چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی اور ممبر بورڈ آف گورنر استعفیٰ دیا۔ ذکا اشرف نے کہا، میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا، اس طرح ہمارے لیے کام کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان نیوزی لینڈ میں چوتھا T20 بھی ہار گیا۔ میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی دعوت دی لیکن فائدہ نہ اٹھایا، صرف 158 رنز ہی بنائے۔ محمد رضوان کے 90 رنز کے علاوہ کسی نے کوئی کمال نہ دکھایا۔ نیوزی لینڈ کی 3 وکٹیں جلد مل گئیں پر شکست نہ ٹلی، بالرز کوئی جادو نہ دکھا سکے۔ چوتھی وکٹ پر ڈیرل مچل اور گلین فلپس نے 139 رنز جوڑ کر کیویز کو جیت دلائی۔ پاکستانی فیلڈرز نے کیچ چھوڑ کر رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ شاہین شاہ افریدی نے شکست کی وجہ خراب فیلڈنگ قرار دے دی، کہا کیچ ڈراپ نہ کرتے تو نتیجہ مختلف ہوتا، نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو موقع دیں گے تو ایسے ہی نتائج آئیں گے۔ محمد رضوان اوپننگ جوڑی ٹوٹنے پر ناخوش، ناکامیوں کی ایک وجہ ٹاپ آرڈر میں تبدیلی بھی قرار دے دی، کہا اوپننگ تبدیل کرنے سے ٹیم کا نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ بابر اعظم اور میری اوپننگ اچھی جا رہی تھی، بابر نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ £190 ملین کیس، وکلا لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ کیس سے الگ ہو گئے۔ لطیف کھوسہ اور ٹیم نے انتخابات میں مصروفیات کی وجہ سے خود کو کیس سے الگ کیا۔ لطیف کھوسہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے لیے PTI کے امیدوار ہیں۔ کیس میں لطیف کھوسہ کی جگہ علی ظفر بانی PTI کی وکالت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI نے لطیف کھوسہ کو کیس سے الگ ہونے کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ توشہ کیس میں سردار شہباز کھوسہ بانی PTI کی وکالت جاری رکھیں گے۔ جیل میں سائفر ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت نے چیلنج کیا، موقف اپنایا۔ ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ درخواست میں بانی PTI DG FIA IG چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی نکاح کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ بانی PTI کی درخواست پر خابر مانیکا کو نوٹس، عدالت نے پوچھا عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ بانی PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو 48 دن بعد نکاح ہوا۔ اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کمپلینٹ سرے سے بنتی ہی نہیں، سماعت 25 جنوری تک ملتوی۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بلوچستان میں پھر بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ سب سے زیادہ سردی اسکردو میں ریکارڈ، پارہ -9 تک گر گیا۔ گلگت استور -6، کلات -4 اور کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔